بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دستک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم سیاست سے ہٹ کے بات کریں گے، اور وہ بات ہے پاکستان میں پائیدار ترقی کی، یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ساتھ گہری چیز جڑی ہوئی ہے ہماری تعلیم، کہ پائیدار ترقی کے جو اہداف ہیں ہم اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دیں، یعنی ہم اپنی تعلیم کے اوپر انویسٹ کریں. ہائر ایجوکیشن ناظرین کسی بھی قوم کی ترقی کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے، یعنی اس کی بیک بون ہے، بیک بون آف ڈیولپمنٹ، اور وہ بھی پرٹیکولرلی پائیدار ڈیولپمنٹ، پائیدار ترقی، وہ ہم نے اپنی ہائر ایجوکیشن. اور ہائر ایجوکیشن اگر ہم اس کے اوپر اسپینڈ کریں گے تو وہ یقینی طور پہ ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو انڈیکس ہے وہ بہتر ہوگا. 2020 گزر گیا ناظرین، اس میں ہمیں کیا چیلنجز درپیش رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2021 میں آگے ہمارے کیا ٹارگٹس ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ تمام تر جو نکات ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق بنوری صاحب. ڈاکٹر طارق بنوری صاحب اس وقت چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے جو اسلام آباد میں ہے، یعنی وفاق کا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، اور ود دا اسٹیٹس آف فیڈرل منسٹر. اور ہائر ایجوکیشن جوائن کرنے سے پہلے ناظرین یہ بہت طویل عرصے تک پاکستان کا ایک تھنک ٹینک تھا STPI، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ، اس کے ساتھ منسلک رہیں. نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ طویل عرصے تک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا جو کنسیپٹ تھا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا کنسیپٹ، اس کی امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن میں ڈاکٹر طارق بنوری صاحب کی بہت اہم کنٹریبیوشن اور خدمات رہی ہیں. ڈاکٹر طارق بنوری صاحب، پروگرام دستک میں شمولیت کا بہت شکریہ. 2020 گزر گیا، جس طرح کہ میں نے کہا اس میں ہمارا فوکس ہمیشہ یہی ہوتا ہے، جب بھی بات ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے، کہتے ہیں پاکستان تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہے. تو تعلیم تو ایک سیگمنٹ ہے، لیکن یقینی طور پہ اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. 2020 میں ہائر ایجوکیشن کے سامنے کووڈ-19 تھا، بہت بڑا چیلنج تھا، پوری دنیا اس سے نمٹ رہی تھی. تو پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کو آپ سمجھتے ہیں کس حد تک اس نے کووڈ-19 نے افیکٹ کیا؟ جی، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت مہربانی، آپ نے مجھے بلایا. صرف ایک کریکشن کر دوں، HEC صرف وفاق کا ادارہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمام صوبوں کا بھی ادارہ ہے. جی. HEC ایک کمیشن ہے جس میں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں تمام شامل ہیں، سب لوگ اس کے ممبرس ہیں. سو یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اٹ از اے پراپر نیشنل انسٹیٹیوشن جس میں یہ سب لوگ موجود ہیں. کووڈ نے تو بہت تباہی مچائی ہے دنیا میں. جو ہمارے سارے کام ہیں، ہیومنز کا سارا کام ہے مل جل کے کام کرنا، اور اس مل جل میں اس نے ڈسرپشن کریٹ کر دی. تعلیم تو بنیادی طور پہ استاد اور شاگرد کا تعلق ہے، استاد اور شاگرد آپس میں مل نہیں سکتے. تو اٹس ریئلی بین اے میجر ڈیزاسٹر. البتہ یہ ہے کہ ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اس میں کم سے کم ڈسرپشن ہو. اس میں کچھ ایریاز میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور کچھ میں ابھی کام جاری ہے. صرف ایک چیز میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں. ابھی ریسنٹلی میں نے چیئر کی تھی تمام ساؤتھ ایشین ممالک کی وائس چانسلرز کانفرنس. جی. تمام ساؤتھ ایشین ممالک کے وائس چانسلرز، یونیورسٹی گرانٹس کمیشنز، HEC، وہ سب لوگ اس میں شامل تھے. ہم نے ایک ریجنل کانفرنس کی تھی، اور اسی کووڈ کے اوپر کی تھی کہ تمام ممالک کیا کر رہے ہیں. اینڈ وی ور ایکچولی ویری پلیز ٹو نو کہ پاکستان تمام ممالک میں آگے تھا. دیٹ مینس کہ ہم نے ہر ایریا میں ہر ایک نے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جو انوویٹو ہیں. لیکن ہم کسی سے نہ صرف پیچھے نہیں تھے، بلکہ کئی ایسی چیزیں تھیں جن میں سب سے آگے تھے. ہم نے گائیڈ لائنز پرووائڈ کی یونیورسٹیز کو، پروفیسرز کی ٹریننگ کروائی. ہم نے ٹیلی کامس کے ساتھ نیگوسیشنز کی کہ وہ ان کو وہ کریں. ہم نے لرننگ مینجمنٹ سسٹمز بنوائے یونیورسٹیز کے. ہم نے یونیورسٹیز کو یہ سسٹمز بنا کے دیے کہ وہ اوور آل اس کو گائیڈ کر سکیں. کورسز کو ہم نے امپروو کرنے کی کوشش کی. سو وی ہیو ایکچولی ڈن اے ہول رینج آف تھنگس. لیکن دی تھنگ از کہ وہ جب سر پہ آئی تو ہم نے کیا. جی.
اصولاً لیکن پہلے سے منصوبہ بندی ہونی چاہیے تھی. دیکھیں نا, نو بڈی ایکسپیکٹڈ دس ٹو ہیپن. تو لیکن ہمیں کچھ تھوڑا سا فائدہ یہ ہوا تھا کہ ہم نے ایک پاکستان ایجوکیشن ریسرچ نیٹ ورک ہے جس میں ہم نے فائبر آپٹک کیبل تمام یونیورسٹیز میں ڈالی ہوئی تھی. یہ 2015-16 سے ہم نے ایچ ای سی نے یہ کام شروع کیا تھا. اس سے بہت فائدہ ہو گیا کہ سسٹم آلریڈی موجود تھا. لیکن یہ کہ آن لائن ایجوکیشن ایک بہت اس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے اور ہمارے ہاں وہ بہت انفینسی میں تھی. تو جو کام ہم جو پچھلے 5 سال میں کر سکتے تھے وہ ہمیں 6 مہینے میں کرنا پڑا. اینڈ وہ لگتا ہے کہ 6 مہینے کا کام ہے, لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں یعنی we've been able to make more progress than we thought that we would. آپ نے ایل ایم ایس کا ذکر کیا تو پچھلے برس ایل ایم ایس میں بہت ساری شکایات آئیں, بہت ساری جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز تھیں they were unable to properly develop. پھر انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹیز کے ایشو آئے تو 2020 میں جب آپ نے دیکھا مڈل آف دی 2020 میں ونس کرونا واز ایٹ اٹس پیک تو اس وقت ایل ایم ایس میں بہت سارے کئی یونیورسٹیز کے ایل ایم ایس بالکل کولیپس کر گیا, سسٹم کولیپس کر گیا اور بہت میسیجز آئے ایچ ای سی کو. اس کے اوپر آپ نے کانفرنسیں بہت ساری کی. تو اب کیا 2021 میں چونکہ ابھی کووڈ کا دوسرا فیز پھر شروع ہے, اب ایل ایم ایس کی کیا اس کا کیا سٹیٹس ہے, اس میں جو گرے ایریاز ہیں وہ ریکٹیفائی ہو گئے؟ جی دیکھیں, جب پہلا دور آیا کووڈ کا تو اس وقت تو صرف محدود چند یونیورسٹیز میں ایل ایم ایس موجود تھے اور وہاں پہ بھی زیادہ تر آپریشنل نہیں تھے. جو ایکچولی آپ دیکھ لیں جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں, لمز ہے یا خان یونیورسٹی ہے, یہ ان میں لگے ہوئے تھے, اس میں سسٹم لگے ہوئے تھے اور ان کو کوئی مسائل بھی اتنے زیادہ نہیں. باقی جگہ پہ کئی ایسی بڑی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ لگے ہوئے تھے لیکن آپریشنل نہیں تھے. ان کو آپریشنل کروانے میں دقت ہوئی. وائس چانسلرس کو بھی ٹریننگ نہیں تھی, پروفیسرس کو بھی ٹریننگ نہیں تھی. پھر ہم نے ان کو سپورٹ پرووائڈ کی. لیکن آدھی یونیورسٹیز ایسی تھیں جہاں پہ کہ کوئی ایل ایم ایس تھا ہی نہیں, اور ایل ایم ایس کے بغیر وہ یہ آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, وہ پریٹینڈ کرتے ہیں لوگ کہ جی ہم یہ کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہ ایکچولی لوگوں تک نہیں پہنچتی. تو اب جو ہے کہ تھوڑا سا ان کو ایکسپیرئنس ہو گیا ہے. اینڈ آئی وڈ سے کہ یہ ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلاس ہے تو ہم یہاں پہ تھے, ہم چاہتے تھے کہ یہاں پہ ہوں, لیکن وی آر پرابلی سم ویئر مڈ میں پہنچ, ٹھیک ہے. مگر اس وقت جو ہے وہ اتنی کمپلینٹس نہیں آئی ہمیں اس کے بارے میں. کنیکٹیویٹی کا بہت بڑا ایشو ہے, لیکن کنیکٹیویٹی کا ایشو تعلیم کا ایشو نہیں ہے. کنیکٹیویٹی کا ایشو تو یہ ہے کہ یہ پی ٹی اے نے کام کرنا ہے, یہ آئی ٹی منسٹری نے کام کرنا ہے, یہ ٹیلی کام کمپنیز نے کام. ان کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن رہی؟ ان کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن ہے. کچھ چیزیں ان کو انفراسٹرکچر نیا چاہیے جو کہ جس میں ٹائم لگتا ہے, لیکن اس میں بھی ہم نے ان کو یہ پش کیا ہے کہ وہ جلد از جلد اس کے مسائل کو حل کریں. آئی ٹی منسٹری اور پی ٹی اے کے ساتھ ہماری تقریباً ہر ہفتے ایک کانورسیشن چلتی ہوتی ہے کہ وہ کس سچویشن پہ پہنچیں. اینڈ وی آر ہوپ فل کہ 2021 میں اس میں مزید ہمیں کامیابی ہوگی. مالی اعتبار سے کیسا رہا؟ چونکہ کووڈ کی وجہ سے حکومتیں متاثر ہوئیں, تو جب حکومتیں متاثر ہوئیں تو ہائر ایجوکیشن کے لیے جو بجٹ تھا اس کے اوپر بھی کٹ لگا. تو اب جو ہائر ایجوکیشن کا بجٹ آلموسٹ 10 ایئرس بیک تھا, آج وہ نہیں ہے, یہ آپ ایگری کرتے ہیں؟ ایک کووڈ اور اوپر بجٹ کٹ, اس کے باوجود کیسے یونیورسٹیز کا سسٹم جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی گئی؟ میرا خیال میں کہ گورنمنٹ نے کچھ بہت دوسرے سیکٹرز میں بہت پروگریسو ایکشنز لیے ہیں. کنسٹرکشن کو سپورٹ پرووائڈ کیا, انرجی سیکٹر کو پرووائڈ کیا. آئی تھنک کہ اٹ از ٹائم کہ گورنمنٹ شوڈ ہیو این ایجوکیشن پیکیج, این ایجوکیشن پیکیج, ہاں, تاکہ ایجوکیشن کو جو دھچکا لگا ہے اس کے اوپر ابھی ہمیں اوور کم کرنا ہے اس کو. یعنی یہ بڑا سیریس کنسرن ہے کہ یہ تمام جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہ بینکرپٹ ہو جائیں گی, کیونکہ ان کو فیس آنا کم ہو جائے گی, اسٹوڈنٹس آنے کم ہو جائیں گے. اگر وہ بینکرپٹ ہو گئے وہ بند ہو جائیں گے, اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں پریشر بڑھ جائے گا. نہ دیکھیں نا, اگر ہم تنخواہیں نہیں دے سکتے, یہ پہلے ایک زمانے میں ہو چکا ہے, آپ کو پتہ ہے 10 سال پہلے یہ ہوا تھا. بلوچستان کے
پروفیسران جو ہے وہ جو کشکول لے کے ہاتھ میں آ گئے تھے اس کو کرنے کے لیے. یہ ہو چکا ہے کہ اور اس وقت پشاور یونیورسٹی کی یہی حالت اس وقت کئی یونیورسٹیز کی حالت ہے کہ وہ تنخواہیں نہیں دے سکتے, اور اس میں کافی حد تک ہاتھ جو ہے اس کا کووڈ کا ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں, گورنمنٹ کو ہم نے یہ پروپوزل بھی بھیجا ہے کہ ایک اسپیشل ایجوکیشن پیکیج ہونا چاہیے, اس کو ایز این انڈسٹری کنسیڈر کریں اور اس کو اسی طرح سبسڈی پرووائڈ کریں جیسے باقی وہ سیکٹرز کو پرووائڈ کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک اس میں انتہائی اہم چیز ہے کہ 2020 کی جب ہم اقوام متحدہ کی انسانی ترقی کی رپورٹ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے اشاریے آگے جانے کی بجائے آپ نے کہا کہ کووڈ کے باعث ہمارے جو ایکسپیرینسز تھے وہ جنوبی ایشیا کے کئی ممالک کی جامعات سے بہت بہتر تھے. لیکن اگر ہم اوورآل ترقی کی بات کریں تو اس میں یو این ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان کے اشاریے 3 مزید گرے ہیں ود کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. تو آخر کہاں پہ خامیاں خرابیاں کہاں پہ کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا اور سری لنکا, مالدیپ, بھوٹان, نیپال ہم سے آگے ہیں. بنگلہ دیش جی بالکل بنگلہ دیش. پاکستان میں دیکھیں ایک لانگ ہسٹری آف نیگلیکٹ ہے, کئی سال ہو گئے ہیں. میں صرف HEC کے جو پیریڈ ہے اس کو دیکھتا ہوں کہ شروع میں پالیسی ایسی غلط بنائی گئی جس سے کہ ہم نے اپنی یونیورسٹیز کے سٹینڈرڈز کو لوور کیا, اور اگر آپ یونیورسٹیز کے سٹینڈرڈز کو لوور کریں گے تو پھر ترقی آپ نہیں کر سکتے. تو یہ ایجوکیشن میں جو ہمیں نقصان پہنچا ہے, اپنی ڈگریز کو ہم نے ڈیگریڈ کیا, بے تحاشا بغیر کوالٹی کے, بغیر سپرویژن کی ڈگریز دینے کا, پراپرلی کوئی ریگولیشن ان کی نہیں کی گئی. یہ چیز بہت زیادہ ضروری تھی. یہ اگر پچھلے 20 سال میں ہو جاتی تو ہم آگے پہنچ چکے ہوتے, لیکن اب ہم نے کوشش شروع کی ہے کہ اس کو ریکٹیفائی کیا ہے جو پرانے پرابلم. تو اس وقت ہمارا سارا فوکس ہے کوالٹی آف ڈگریز, تعلیم کی ویلیو. یعنی میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں ایک چیز بہت کلیئر ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ it is not the degree which matters, it is education which matters. Education which matters, not the degree. Not the degree, not the certificate, لیکن ایجوکیشن. اگر آپ بغیر تعلیم کے لوگوں کو ڈگری دیں گے تو نہ صرف آپ کا ڈگری کی ویلیو ختم ہوگی, آپ کا تعلیمی نظام ڈسٹروائے ہو جائے گا. تو یہ ہوا پاکستان تو یہ پاکستان میں تعلیم نہیں دی گئی, ڈگری یعنی تعلیم کے بغیر ڈگریاں دی گئی, رائٹ. اس میں کچھ تو ہمیں پتہ ہے کہ جعلی ڈگریاں تھیں, وہ بھی وہ لوگوں کو پتہ ہے, لیکن کچھ ایسی تھیں کہ یعنی وہ ایک یونیورسٹیز کے اوپر پراپر کوئی وہ اوور سائٹ نہیں تھی, انہوں نے دھڑا دھڑ ڈگریاں دینی شروع کر دی. اب جب ہم ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو وہ کسی سٹینڈرڈ پہ پورے نہیں اترتے. پاکستان میں دھڑا دھڑ لوگوں کو ڈگریاں دی گئیں تعلیم دیے بغیر, اور اس کا نتیجہ آج یہ نکلا کہ ہمارا تعلیمی سیکٹر جو ہے اور ہماری ڈگریز اور ہمارا سو کالڈ ایجوکیٹڈ کلاس جو ہے وہ ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئی. اس نقطے پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے انتہائی اہم ترین شعبے کی جس سے ہماری ترقی جڑی ہوئی ہے, ہائر ایجوکیشن, ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی انسانی ترقی, پائیدار ترقی, اور اس سے ریلیٹڈ تمام نکات کے اوپر ڈاکٹر طارق بنوری صاحب ہمارے ساتھ محو گفتگو ہیں. ڈگریز کی ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے, یہ تو ہو گئی ہماری پروفیشنل ڈگریز, ہماری ٹریڈیشنل ڈگریز, BA, BS, MSc اور یہ تمام. اگر ہم PhDs کی طرف آئیں تو پہلے اگر ہم دیکھیں کہ گزشتہ 15 برس میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کے زمانے سے اگر ہم چلیں تو اس وقت جب یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف جب رستہ اختیار کیا گیا تو اس وقت بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی. PhDs بہت سارے آگے. کچھ بتائیں کہ وہ PhDs کہاں ہیں, تاکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں PhDs آ جائیں گے, تعلیم اور ترقی میں انقلاب آ جائے گا, تو وہ PhDs کہاں گئے, اس کے اوپر اربوں روپے خرچ کیے گئے.
ان کو اسکالرس کو باہر بھجوایا گیا، وہ نہ صرف تعلیمی اداروں سے تھے بلکہ ریسرچ انسٹیٹیوشنز میں تھے، تو آج وہ ہمیں ترقی کی رفتار میں ان کی کنٹریبیوشن نظر نہیں آ رہی۔ نہیں دیکھیں، چیز یہ ہے کہ ڈگری کی ویلیو جو ہے وہ ایک پیس آف پیپر تو نہیں ہوتا نا، ڈگری کی ویلیو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کیا آتا ہے، سبسٹینشل نالج، سبسٹینشل نالج کیا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، اس میں کئی ہم ان کو کمپیٹنسیز کہتے ہیں، ان کی کمپیٹنسیز کیا ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ اگر آپ کی ڈگری میں ہے کہ تھوڑے سے بہت اچھے لوگ ہیں اور کچھ جو ہیں بہت ویک لوگ ہیں، تو پھر ڈگری بائی اٹ سیلف آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں پرووائڈ کرتی، رائٹ۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوا کہ چونکہ وہ پراپر سپرویژن نہیں کی گئی، یعنی یہ دیکھیں کہ جب شروع میں انہوں نے دینا شروع کیا ڈگریز، تو اس وقت سپرویژن اتنی نہیں تھی کہ کئی لوگوں نے پلیجرائزڈ تھیسس سبمٹ کرا دیے، اور وہ چیزیں چیک نہیں ہوئیں، وہ نہیں چیک ہوئی۔ چیک تو پھر بعد میں لگے نا، یہ تو 2008 کے بعد دیکھو پلیجرزم کا چیک بھی 2008 کے بعد لگنا شروع، اس وقت انہوں نے وہ کر دیا۔ پھر رولز بھی یہ بنایا کہ اگر پہلے آپ نے پلیجرزم کی ہو تو آپ کو وہ چھوٹ ہے، ایگزمپشن ہے۔ I mean this is a very strange thing۔ تو اس میں کئی ایسے لوگ ہیں، تو اب اس میں ایسا ہے، دیکھیں اس میں ہمیشہ ہوتا ہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ 2 نمبر کے ہیں، لیکن ڈگری دونوں کے پاس وہی ہے، ڈگری دونوں کے پاس وہی ہے، جینوین ڈگری ہے۔ اب آپ ڈگری کو دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ اچھا یہ تو آئی کانٹ ٹیل، تو پھر ڈگری کا کیا فائدہ ہوا؟ ڈگری کا تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو مجھے کانفیڈنس ہو کہ میں آپ کو ہائر کر سکتا ہوں، آپ کو یہ کام آتا ہے۔ اگر مجھے کانفیڈنس نہیں ہے، رائٹ، یو مے بی اے جینیس بٹ دیٹ ڈگری ڈزنٹ ڈو اٹ، اس کو اب ہم نے ریگولیٹ کرنا شروع کیا، رائٹ۔ دس از ریئلی اے کرمنل ایکٹ، جو کہ یہ ڈگری کی ویلیو جو ہم نے، جو پی آئی اے میں اتنا بڑا فیاسکو ہوا، یہ ساری چیز یہ بھی یہی چیز تھی؟ نہیں، پی آئی اے میں پائلٹس کی ڈگریز والا جو ان کے سرٹیفکیٹس والا معاملہ جو ہم نے وہ کیا، اس میں ہمیں کوئی ایسا وہ نہیں ملا، کوئی ایسی چیز نہیں ملی؟ نہیں، ان کو زیادہ ایشوز جو ہے ان کے پائلٹس لائسنس وغیرہ کی وجہ سے شاید ہے، وہ ہمارا ایریا نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ڈگریز میں ہمارے پاس کوئی ایسا انفارمیشن، کیونکہ ہمارے پاس اب ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ڈگری جو ہے ویلڈ ہے کہ نہیں ہے، وہ تو ہم اس وقت ٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جب ڈگری دی گئی تھی تو ان کو تعلیم بھی دی گئی تھی یا نہیں، یہ ہمیں نہیں پتا، یہ چیک نہیں ہو سکتا کہ یہ تعلیم، یہ تو پرانی بات ہے نا، رجسٹریشن ہو چکی، اب ہم آ کے چیک کرنا شروع کر دیکھیں نا۔ اب ہم یہ ہے کہ ہم ایچ ای سی میں ہمارا ایک پروگرام ہے انٹرم پلیسمنٹ آف فریش پی ایچ ڈیز، اچھا ٹھیک ہے، اب وہ جو آتے تھے ان کو ہم پلیس کر دیتے تھے، اب ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ ان کو ہم ٹریننگ پرووائڈ کریں گے، ان کے لیے ہم اسیسمنٹ کریں گے، ان کے کیا گیپس ہیں، اور بہت زیادہ گیپس ملے جو کہ یونیورسٹیز کو چاہیے کہ ان کو تعلیم دیں، لیکن یونیورسٹیز نے ان کو تعلیم نہیں دی، تو اب ہم آ کے یہ ہمارے ڈومیسٹک بھی ہیں اور کچھ ہمارے دوسرے ساتھی ممالک ہیں جہاں پہ بھی یہ مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایکچولی ایڈوانس کنٹریز نے تھوڑا سا اس کو حل کر لیا، لیکن کئی اور ممالک ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ڈگریوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں جب فیک ڈگریز کی بات آتی ہے تو کیا کوئی ہمارے سسٹم میں، لاء میں کوئی پنشمنٹ ہے جس یونیورسٹی نے، جس کالج نے، جس اکیڈمی نے یا جس کالج نے جس نے دعویٰ کیا کہ فلاں یونیورسٹی کے ساتھ ہے، پنشمنٹ کا کیا نظام ہے یہاں پہ؟ پنشمنٹ تو اگر سخت ہوگی تو یقینی طور پہ بعد میں ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ ہاں نہیں، مگر اس میں ایک تو بہت سمپل چیز یہ ہے کہ اس وقت اگر ہمیں یہ لگے کہ ایک یونیورسٹی غلط کام کر رہی ہے تو ہم ان کو ایڈمیشنز روک دیتے ہیں، بیسیکلی مطلب یہ کہ وارننگ دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، بالکل۔ اگر وہ غلط ہے تو ہم بند کر دیں گے۔ ایک یونیورسٹی کی ہم نے اس کی کافی ڈگریز ہم نے کینسل کی، اور اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ جی آپ یہاں پہ ایڈمیشن نہیں دے سکتے، وچ مینس کہ ان کا سارا بزنس ٹھپ ہو گیا، رائٹ۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے خربوزے کی دکان لگائی ہوئی ہے، ہم آپ کہیں کہ جی آپ خربوزہ نہیں بیچ سکتے، رائٹ، وچ از ون سمپل۔ جی اس کے علاوہ نارمل، اچھا پھر ہم نے اس میں یہ بھی کیا کہ اگر انہوں نے آپ سے پیسے لیے تو ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ 3 گنا پیسے واپس کریں، ٹھیک، لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ
انفورسمنٹ وہ کورٹس کے تھرو کرائیں گے. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹس کو ہم نے رائٹس دے دیا, آپ کورٹس میں چلے جائیں, آپ پیسے لے لیں سے. تو دیٹ از آلسو اے پنشمنٹ. ادروائز نارمل لاز میں کہ انہوں نے آپ کو قوانین میں بالکل دیکھو انہوں نے آپ کو چیٹ کیا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے ایکشن ان کے خلاف ہونا چاہیے. بالکل انہوں نے آپ کو چیٹ کیا, آپ اس کے خلاف نارمل کیسز میں جائیں. ٹھیک ہے, ہمارا کام تو ہے کہ اس کو ریگولیٹ کریں, اور اگر وہ ریگولیشن پہ پورے نہیں اترتے ان کو بند کر دیں. جی ٹھیک ہے, تو یہ کام آپ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے ان کو کرمنلی پروسیکیوٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس پی پی سی موجود ہے, آپ اس میں جائیں اور ان کو پروسیکیوٹ. تو اس میں تو پاکستان میں نجی شعبے کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی الخیر کے ساتھ جڑے ہوئے سینکڑوں طلباء کا مستقبل ڈوب گیا, اس کے اوپر کیا بنا؟ نہیں دیکھیں, الخیر میں ہم نے ایک بہت سولومونک فیصلہ کیا. الخیر کو ہم نے یہ کہا کہ جی آپ کو 2009 میں ہم نے ایچ ای سی نے انسٹرکٹ کیا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں. 2009 سے پہلے 1994 سے لے کر 2009 تک ایچ ای سی نے ان کو کچھ نہیں کہا, آزادی سے وہ آزادی سے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 2009 میں پہلی مرتبہ ایچ ای سی نے جا کے ان کو کہا, جب ایچ ای سی جاگی کہ یار یہ کام بھی ہم نے کرنا, یہ بھی کرنا ہے. اچھا, انہوں نے جا کے ان کو یہ, اچھا اس کے بعد ہم نے ان سے یہ کہا کہ 2009 کے بعد آپ نے اگر اس اسٹینڈرڈ کو پورا نہیں کیا, اگر اس آرڈر کی خلاف ورزی کی, وہ تمام ڈگریز ریجیکٹ, اور ان تمام لوگوں کو 3 گنا آپ پیسے واپس کریں, اور ان کے ڈگریاں جو ہیں وہ کینسل ہے, وہ رجسٹر نہیں ہوگی. 2009 سے پہلے ہم نے آپ کو ریگولیٹ نہیں کیا تھا, اور ویسے بھی ہے ان کو لوگوں کو 10 سال ہو گئے ہیں, اب وہ کھپ گئے ہیں جہاں پہ بھی انہوں نے کھپنا تھا. تو ہم نے کہا اس میں ہم آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے, لیکن 2009 کے بعد نو ڈگری وڈ بی ویلڈ. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہی رول ہم نے سب کے اوپر لگایا کہ جب آپ کو کہا جائے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, اس کے بعد اگر آپ کریں گے یور آؤٹ. یہ فرمائیے کہ بہت زیادہ ماضی میں کہا گیا کہ سائنس, ٹیکنالوجی, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی اور یہ والی سائنسز اور انجینئرنگ میں ہم سویڈن اور ڈنمارک اور جاپان سے آگے نکل جائیں گے. کیا یہ ٹریک ٹھیک تھا یا کوئی پلاننگز ٹھیک نہیں تھی؟ آج ہمیں وہ والی ایجوکیشن کہ پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا انقلاب نظر آ رہا ہوگا, وہ انقلاب تو کہیں نہیں نظر آ رہا. جو ماضی میں بہت بڑے دعوے کیے گئے اور اربوں روپے کے بجٹ مختص کرائے گئے, وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ریولوشن کہاں گیا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں یار, وہ ایسی لوگ زبانی بات کرتے ہیں. دیکھیں, آپ نے جب بلڈ کرنا ہوتا ہے, آپ اپنے اسٹوڈنٹس کی کوالٹی کو بلڈ کرتے ہیں. جی, آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں, آپ ان میں وہ کیوریوسٹی پیدا کرتے ہیں, وہ لوگ جا کے سائنسدان بنتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ جی بس آپ مجھے پیسے دے دیں اور میں کوئی ایسے جادو کی چھڑی لاؤں گا, سائنٹیفک ریولوشن لے آؤں گا, یہ تو ایک قسم کا ملک کے اوپر فراڈ کرنے والی بات ہے نا. ان چیزوں کے بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے. دی ریئل تھنگ ٹو ڈو از کہ آپ کی بنیاد اچھی ہو, آپ نے اسٹوڈنٹس کو صحیح تعلیم دی ہو, ان کو ریسرچ کی طرف ڈائریکشن ان کو دی ہو, ان کو مائل کیا, ان کو مائل کیا, اور ان کو ایکچولی ان کا جو فاؤنڈیشن ہے ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ, وہ آپ نے مضبوط کیا. اس کے بعد یہ خود ہی لوگ آگے آئیں گے. ناؤ نن آف دس ہیز ہیپنڈ. یہی تو ہے کہ یہ آپ نہیں نے ہوا. انڈر گریجویٹ ڈگریز میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی, تو آپ کے اس وقت جو انڈر گریجویٹ نکل رہے ہیں ان کو نوکریاں ملنے میں دقت ہو رہی ہے. اور ان کو یعنی میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں. امریکہ میں اس وقت پاکستان کے 8,000 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. 8,000 طلبہ پاکستانی پڑھ رہے ہیں مختلف ڈسپلن, ان کو ایڈمیشنز ملی ہوئی ہیں. جی, ہم اسکالرشپس ہر سال 1,000 اسکالرشپ دینے کو تیار ہیں. ہمارے پاس وہ اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ ایڈمیشن نہیں مل رہا. آپ کو پتہ ہے انڈیا کے کتنے پڑھ رہے ہیں؟ انڈیا کے کتنے, وہ تو پاپولیشن کا گراف ان کا بڑا ہے, لیکن پھر بھی دیکھو پاپولیشن 6 گنا ہے نا. ہاں 6 گنا بڑا, 8 گنا کے مقابلے میں 48,000 ہونا چاہیے. ان کے 2,30,000 اسٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے ہیں. چائنا کے ہیوج نمبر, چائنا کے 3.5 لاکھ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں امریکہ میں. ٹھیک ہے, ان کو ایڈمیشن مل رہی ہے, رائٹ, اور زیادہ تر کو اپنے بل بوتے پہ ایڈمیشن مل رہی ہے, سیلف فائنینس پہ. ٹھیک, ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس وقت وہ نہیں مل رہی. وہ اس لیے اسٹوڈنٹس میں ہمارے ان سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن آپ ان کو تعلیم نہیں دیں گے تو وہ بیچارے کیا کریں؟ ان کی فاؤنڈیشنز کمزور ہوگی. اسی نقطے پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو انتہائی اہم 3 نقطہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز یعنی ملینیم ڈیولپمنٹ گولز, جس کی بنیاد ڈاکٹر طارق بنوری صاحب نے رکھی, اس کے اوپر کام کیا. آج پاکستان ان گولز پر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے
کہاں کھڑا ہے. لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جی ناظرین، پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ڈاکٹر طارق بنوری صاحب، آپ نے بہت اہم بات کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا. جتنا ہم نے پہلے سنا 15 برس پہلے کہ پاکستان جو ہے وہ ناروے، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، ڈینمارک، ان تمام کنٹریز سے آگے نکل جائے گا. لیکن آپ نے بڑے حقائق سامنے رکھے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو اس وقت US کی یونیورسٹیز میں مختلف سائنس اور ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ڈسپلنز میں داخلہ ملنے میں مشکل ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری بنیاد ہی بہت کمزور تھی. یہ بتائیے کہ آپ یونائٹڈ نیشنز ہیڈ کوارٹر میں رہے، آپ نے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز آپ نے خود تخلیق کیے، وہاں پر آپ ایک طویل عرصے تک UNDP کے ساتھ ان گولز کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اسے ہیڈ کرتے رہے. پاکستان آج ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں کھڑا ہوا کہاں نظر آتا ہے؟ ہم نے اس میں سے کچھ سیکھا، کچھ امپلیمنٹیشن کی، ہم نے اپنے کچھ ریسورسز لگائے ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے؟ جی ملینیم نہیں، سسٹینیبل جی. میں ڈویژن فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، ناٹ ان UNDP، ان UN ہیڈ کوارٹرز، اس کو ڈویژن فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو میں ہیڈ کرتا تھا، اس کا ڈائریکٹر تھا. اور اسی میرے دور میں SDGs کے اوپر کام شروع ہوا جی، جو کہ بعد میں 2015 میں آفٹر آئی لیفٹ وہ بنائے گئے. ہم نے MDGs بھی ایک بہت بڑا وہ تھا 2000 سے 2015 تک، SDGs 2015 سے 2030. تو ملینیم بھی تھے اور سسٹینیبل بھی تھے. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز تو چونکہ ملینیم کے وقت بنائے گئے، ملینیم کے ان کا فوکس صرف اور صرف پاورٹی پہ تھا، صرف پاورٹی پہ تھا کہ پاورٹی کو کیسے دور کرنا، ہاف کرنا ہے اس کو پاورٹی. ٹھیک. 2015 میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بنائے گئے جس میں کہ پاورٹی کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، ہنگر کو ایلیمینیٹ کرنا ہے جی، اور جو ہماری سسٹینیبلٹی کی کنسرنز ہیں، جی، کلائمیٹ چینج، بایو ڈائیورسٹی اینڈ ایون پیس اینڈ جسٹس، ان چیزوں کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، کلائمیٹ چینج کو اوور کم کرنا ہے ایٹسیٹرا. تو یہ سسٹم بنایا گیا اور اس کے لیے ہم نے ٹارگٹس بنائے اور تمام ملک. پاکستان نے ایکچولی بہت اس میں ایگریسولی حصہ لیا، پارٹیسپیٹ کیا. یہ جب بنے اس وقت جو موجودہ ہمارے وہ ہیں ایمبیسڈر منیر اکرم، ان کی وہ تھی سرپرستی تھی. اس کے علاوہ ایمبیسڈر اسد مجید خان جو اس وقت واشنگٹن میں ہمارے ایمبیسڈر ہیں، وہ اس کے منسٹر ہوتے تھے، کاؤنسلر نیو یارک میں، پاکستان مشن ٹو دی UN. تو انہوں نے سارے یہ نیگوشیٹ کیے اور یہ پش کیا اور بہت پاکستان مشن واز ایکچولی ان دا لیڈرشپ آف دس انٹائر پروسیس. اینڈ آف کورس آئی واز دین ہیڈنگ دا سیکریٹریٹ. تو وہ سارا کام ہم نے وہاں پہ اس میں کیا. پاکستان گورنمنٹ نے بھی بیکاز آف آر انوالومنٹ، پاکستان گورنمنٹ نے بھی بہت جلدی اس کو اڈاپٹ بھی کیا اور اس کو کہا کہ ہم امپلیمنٹ کریں گے. لیکن امپلیمنٹیشن میں ابھی ویکنس ہے. کچھ تو یہ ہے کہ آبویسلی اب یہ کووڈ آیا اور ہمارا فائنینشیل کرائسس آیا تو اس کی وجہ سے کچھ وہ ہوا ہے. لیکن باقی بھی ایریاز میں ہماری خاطر کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کریں گے. دیکھیں، ایک تو خیر تعلیم کا جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی یونیورسل پرائمری ایجوکیشن ہو. ہمارے ہاں 2 کروڑ بچے ابھی اسکول سے باہر ہیں، which is really وہ ٹارگٹ حاصل نہیں ہو سکا کہ ان بچوں کو اسکول میں کیسے ڈالنا ہے. وہ ابھی دیکھیں نا، گورنمنٹ ناؤ ہیز اے ویری ایمبیشیس پروگرام اینڈ انشاءاللہ اس میں ہم کریں گے، لیکن ابھی تک اس میں ہم نہیں کر رہے. لیکن بہت بڑا ایشو جو ہے کوالٹی کا ہے، کہ جب بچوں کو کوالٹی کی تعلیم ملے گی تو وہ خود بھی آئیں گے اور پھر اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. اینڈ سو ہائر ایجوکیشن میں خاص طور پہ ہم کوالٹی کی طرف وہ کریں. ناؤ باقی بھی جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہے اس میں بھی کافی حد تک ایشو کوالٹی کا ہے. جی مثال میں سٹینڈرڈز، معیار. دیکھیں واٹر، جی تو پہلے صرف یہ تھا کہ جی پائپڈ واٹر دے دیں آپ. اب یہ ہے منرل واٹر نہیں، صرف منرل واٹر، فلٹر واٹر، گڈ کوالٹی. دیکھیں نا، اچھا چیز یہ ہے، دیکھیں یار، یہ ہم منرل واٹر کیوں پیتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ نلکے سے جو پانی آتا ہے وہ صاف نہیں.
ہاں وہ صاف نہیں ہے، ہونا بالکل یہ یہی چاہیے کہ نلکے والا پانی صاف ہونا چاہیے. اگر وہ صاف ہوگا تو ہمیں کوئی منرل واٹر کی جی ضرورت اس کی ضرورت نہیں ہوگی. رائٹ. اسی طرح یہ اب جب میں نیو یارک میں اس میں یو این میں رہتا تھا تو نیو یارک میں سٹی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں خط آتے تھے کہ آپ کے نلکے کا پانی صاف ہے، آپ بوتل کا پانی استعمال نہ کریں. آخری 2 منٹ ڈاکٹر صاحب، 2021 میں ہم پاکستان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اسی میں پائیدار ترقی کے اہداف میں، ہائر ایجوکیشن میں، ایک جملے میں ہائر ایجوکیشن میں، فوڈ سیکیورٹی میں، تعلیم میں، کلائمیٹ چینج میں، آپ نے رول آف لا اور جسٹس سسٹم کی بھی بات کی، وہ بھی بہت ولنریبل ہے. تو ان سارے ایریاز میں 2021 میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو پولیٹیکل گورنمنٹس تھی ان کی کمٹمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرف؟ آئی تھنک کہ گورنمنٹس کی کمٹمنٹ تو ہے جی، اور موجودہ گورنمنٹ کی بھی کمٹمنٹ ہے. کلائمیٹ چینج منسٹری کافی ایکٹیو ہے، فوڈ منسٹری اور ایگریکلچر منسٹری کافی ایکٹیو. فری اینڈ اسپیڈی جسٹس، وہ بالکل. کمٹمنٹ ہے. آئی تھنک کچھ جو گڈ ہیلتھ سسٹم، گیپس ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جی، تعلیم میں آئی تھنک کہ ایٹ دا لوور لیول دا منسٹری آف ایجوکیشن از ٹرائنگ ٹو بلڈ اپ دی اپروپریٹ اسٹرکچر. ہائر ایجوکیشن میں ہم ایچ ای سی کی طرف سے ود دا سپورٹ آف دا گورنمنٹ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو کوالٹی کی طرف لایا جائے اور یہ جو پرانے گیپس ہیں ان کو ریموو کیا جائے. دیکھیں ایس ڈی جیز بھی اور ایم ڈی جیز بھی یہ 15 سال کے لیے اس لیے بنائے گئے تھے کہ ہمیں پتا تھا کہ ایک سال میں یہ کام نہیں ہو سکتا. رائٹ. تو دیٹ مینس کہ وی نیڈ کئی دہائیاں لگ جائیں گی. ہاں اس میں وہ 15 ایئرس کا ٹارگیٹ تھا، یہ بھی 15 ایئرس کا ٹارگیٹ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنائیں گے تو آپ اس میں کامیاب ہوں. تو اسٹریٹجیز بن رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یا اس میں بھی ہم شارٹ فالز ہیں؟ نہیں یہ دیکھیں اب آپ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں. ہاں مگر وہ اس میں یہ تو وہ جب میں اس کو اینالائز کروں گا پھر آپ سے کروں گا. ہم نے یہ دیکھا ہائر ایجوکیشن میں ہم نے اسٹریٹجی بنائی، ٹھیک ہے. ہم نے اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ ہم کوالٹی کی طرف اس کو لے جا رہے ہیں. ہم نے جو ڈگریز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے، ہم نے پروفیسرز کی ٹریننگ کرنی ہے، ہم نے اسیسمنٹس ٹھیک کرنی ہے، ہم نے ریسرچ کا ماحول ٹھیک کرنا ہے. تو تمام چیزوں میں ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ باقی منسٹریز بھی اپنے اپنے ایریاز میں ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اینڈ ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ان کے ریزلٹس کو ایسیس کرتے جائیں تاکہ ہم ان کو فیڈ بیک دیتے جائیں. اسٹریٹجی لیٹ دیم کم اپ ود اے اسٹریٹجی، مگر ہمارا کام ہے اسٹریٹجی اچھی ہے بری ہے آپ ریزلٹس دیکھیں، ریزلٹس ٹھیک ہیں. آخری ایک جملے میں کہ دنیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، جنوبی ایشیا، فار ایسٹ، پاکستان کا مستقبل روشن آپ دیکھ رہے ہیں 2021 میں اینڈ دا ایئرز اہیڈ. دیکھیں اگر ہم روشن نہ دیکھتے تو پھر رائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، نہیں پھر ہم گھر پہ بیٹھ جاتے. دا مومنٹ somebody comes and says کہ میں ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ملک کا مستقبل روشن ہے، رائٹ. اور اس میں ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. anybody who opens their mouth believes that the country has a good future. I believe that the country has a great future. country has a great future. And I believe کہ all of us if we work together we will produce the country that we want. بالکل. ڈاکٹر طارق بنوری صاحب نے ناظرین یہ کہا کہ پاکستان کا مستقبل انتہائی تابناک ہے، اور یہ تابناک مستقبل اور اس مستقبل کو تابناک بنانے میں، اس کو یقینی بنانے میں پاکستان کی پوری قوم کی کنٹریبیوشن، ہر شہری کی کنٹریبیوشن، ہر شخص کی کنٹریبیوشن اس میں ہوگی، تبھی پاکستان کا مستقبل تابناک ہو سکے گا. ڈاکٹر طارق بنوری صاحب، تعلیم، صحت، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سمیت بہت سارے نکات پر آپ نے تفصیل سے تبادلہ خیال کیا، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام دستک کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.